پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ جزم کا قاعدہ پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ جزم کے متعلق پڑھ رہے ہیں. یہ ہے جزم کی علامت، نشانی. یاد رکھیے، اس سے پہلے آپ حرکت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے، اور جب حرکت آتی ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے. اس کے مقابل میں، حرکت کے مقابلے میں ایک شے ہے سکون. سکون کا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا، اسے کہتے ہیں جزم. جزم کے معنی قطع کرنا بھی ہے. اور یاد رکھیے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے. جیسے کہ یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ متحرک کہلائے گا، اور قاف کے اوپر جب یہ جزم آ گئی تو یہ مجزوم یا ساکن کہلائے گا. اب دیکھیے آپ، اس کے بعد میرے سامنے 5 حروف ہیں. یہ قاف ہے، طا ہے، با، جیم اور دال. ان 5 حروف کو میں نے اس لیے پہلے لیا ہے کہ ان کی ایک صفت ہے، صفت قلقلہ. کیا صفت ہے؟ صفت قلقلہ. یعنی یہ حروف جو ہیں حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. کیوں کہ جب یہ ساکن آ جائیں، مجزوم ہوں، تو اس وقت پڑھتے ہوئے ان کی 2 آوازیں نکلتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے 2 اونچی دیواریں ہوں اور گیند کو ایک دیوار پر ماریں تو ایک اور آواز لوٹ کر آتی ہے. وہ لوٹ کر آنے والی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. جیسے الف زبر قاف اقو، الف زبر قاف اقو، الف زبر طا اطو، الف زبر طا اطو، الف زبر با اب، الف زبر با اب، الف زبر جیم اج، الف زبر جیم اج، الف زبر دال اد. الف زبر دال اد. یہ ہے حروف قلقلہ کی آواز. لیکن یاد رکھیے اد نہیں کرنا، اد اد. اد. اب اس کے بعد آئیے حروف حلقی. وہ حروف جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ ہیں 6. الف زبر حمزہ ساکن ا، الف زبر حمزہ ساکن ا، الف زبر ہا اہ، الف زبر ہا ا، الف زبر عین ا، الف زبر عین ا، الف زبر ہا اح، الف زبر ہا اح، الف زبر غین اغ، الف زبر غین اغ، الف زبر خا اخ. الف زبر خا اخ. یہ تھے حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. آئیے اس کے علاوہ جو باقی حروف رہ گئے ہیں اب ان کی بھی ہم مشق کر لیں. الف زیر کاف اک، الف زیر کاف اک، الف زیر شین اش، الف زیر شین اش، الف زیر ضاد اض، الف زیر ضاد اض، الف زیر لام ال، الف زیر لام ال، الف زیر را ار، الف زیر را ار، الف زیر نون ان، الف زیر نون ان، الف زیر تا ات. الف زیر تا ات. اب دیکھیے زیر آپ نے پڑھ لی. زیر کے بعد اب پیش اگر آ جائے الف کے اوپر تو اس وقت اس کو کیسے ادا کریں گے؟ الف پیش او ہوتا ہے. او کو جب وا ساکن سے ملائیں گے، الف پیش وا او، الف پیش وا او، یعنی اوپر سے آواز آئے گی. جیسے زیر کی نیچے سے آواز گئی تھی. الف پیش ذال اذ، الف پیش ذال اذ، الف پیش ثا اث، الف پیش ثا اث، الف پیش ذا اذ، الف پیش ذا اذ، الف پیش سین اس، الف پیش سین اس، الف پیش صاد اس، الف پیش صاد اس، الف پیش فا اف، الف پیش فا اف، الف پیش میم ام. الف پیش میم ام. اب دیکھیے کہ ان سے کیسے الفاظ بنتے ہیں. جب متحرک اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو الفاظوں کی بناوٹ کیا بنتی ہے؟ الف زبر قاف آقو، شاباش. با زیر لام بل، یہ کیا بن گیا؟ آقو بل، آقو بل، آقو بل. آقو بل. الف زیر قاف، اقو، را زبر الف ساکن را، اقرا، 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 اقرا. اقرا. الف زبر لام، ال، ہا زبر میم، حم، دال پیش دو، کیا بن گیا؟ الحمد.
الحمد 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 لام ہلے نہیں، ال نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو حروف قلقلہ جو بتائیں 5 ان میں سے لام تو نہیں ہے، وہ ہیں قاف طا با جیم دال. یہاں ہوگا الحمد، الحمد الف زبر نون، ان عین زبر میم، ام تا پیش، تو کیا بنا؟ انعمت شاباش. انعمت 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 انعمت. انعمت الف زیر دال عید، الف زیر دال عید الف زیر دال عید. الف زیر دال عید. اب دیکھیے دال پر جزم جب آئی تو یہ دال کے متعلق آپ نے پڑھا، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی 2 آوازیں نکلیں گی. عید، عید فا زبر عین، فا کیا بن گیا؟ عید فا عید فا عید فا عید فا. عید فا. اب دوبارہ پڑھتے ہیں اقبل اقبل اقرا. اقرا. اب دیکھیے قاف، دونوں قاف جگہ پر قلقلے ہیں، دونوں جگہ ہم نے قاف کی 2 آوازیں نکالی. اقرا. اقرا. اب یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لکھنے میں الف ہے، لیکن اوپر جزم آ گئی تو یہ مجزوم ہونے کی صورت میں یہ حمزہ کہلاتا ہے، حقیقتاً یہ حمزہ ہوتا ہے. اقرا اقرا. الحمد 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 انعمت انعمت انعمت. انعمت. ادفع 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 ادفع. ادفع. تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے جزم کا قاعدہ پڑھا، وہ حروف جو کہ ساکن ہوتے ہیں اس کی علامت اور اس کو دوسرے متحرک حروف سے کیسے ملاتے ہیں، ان الفاظوں کی مشق کی. اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.